پیارے دوستو، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ابلیس کی تاریخ بیان کی تھی اور آج یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، تو چلیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے بارے میں فرشتوں کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے حیرت سے کہا کہ کیا آپ زمین پر کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا، جس طرح پہلے جنات کیا کرتے تھے؟ آپ کے حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے شعبات کو رفع کرنے کے لیے تخلیق آدم کے حوالے سے کیے تھے۔ فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے بننے سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے۔ فرشتے چونکہ صرف وہی کرتے اور جانتے ہیں جس کی انہیں تعلیم دی جاتی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ پاک آپ کی ذات پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا علم آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نام بتانے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سجدے میں جھک گئے۔ سب نے اطاعت اور تابعداری کا مظاہرہ کیا، لیکن جنات کے گروہ سے تعلق رکھنے والا عزازیل جو دربار الہی میں اونچے مقام کا حامل تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور بغاوت کرتے ہوئے سجدے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، میرا اور آدم کا کیا جوڑ؟ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ بدبخت نے یہ نہ سوچا کہ مجھے تو صرف اللہ کا فرما بردار بننا ہے اور اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، جس طرح وہ پہلے اپنے رب کی اطاعت کرتا تھا۔ اس معاملے میں بھی اسے اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا، مگر اس کا غرور و تکبر آڑے آ گیا اور اس نے خود کو نافرمانوں کی فہرست میں شامل کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور و تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا اور اسے ذلیل قرار دیا اور حکم دیا کہ نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا۔ غرور اور تکبر نے ابلیس کو بڑے مقام سے ذلت کے مقام کی طرف دھکیل دیا اور اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیل دیا، نتیجتاً اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ عرش سے نکالے جانے پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میں نے تیرے لیے ہزاروں سال عبادت کی ہے، کیا تو مجھے اس کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ یا اللہ، مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا جا، تجھے مہلت ہے۔ اس پر ابلیس نے کہا کہ یا اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ تیری اطاعت نہیں کریں گے، اور جو تیری اطاعت کریں گے میں ان کے جسموں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور میرے بندے جتنی بار مجھ سے توبہ کریں گے میں اتنی ہی بار ان کی توبہ قبول فرما کر ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ عرش سے نکالے جانے کے بعد ابلیس شیطان بن گیا اور زمین پر آ کر اس نے مختلف جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کی بھی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ نمبر 1 اسستام، عام آگ جو انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب مراکوش، وہ آگ جو خود کے وجود سے نہ ہو۔ افسوفافو، وہ آگ جو نظر نہ آئے اور جس سے روشنی آر پار ہو جائے۔ مکلمتامام، وہ آگ جو پانی کی مثل ہو۔ دہم داستہ، سفید آگ، جستکم، جہنم کی آگ۔
अलमदीनासू जन्नत की आग जो राहत का सबब हो। अल्लाह ताला ने जिन्नात को अफसफाहु आग से पैदा किया, यानी वो आग जो नजर न आए और जिससे रोशनी आर पार हो जाए। इसलिए इंसानी आंख जिन्नात को देखने से कासर है, क्योंकि इंसानी आंख सिर्फ उन चीजों को देख सकती है जो रोशनी को रोकती हों। अल्लाह बेहतर से बेहतरीन खलकत करने वाला है। अल्लाह ताला ने जिन्नात के भी मुख्तलिफ इकसाम तख्लीक कर लिए, जैसा कि गज़लताम, कहंदलाम, मरामास्तत, बसम्बलाबू, जगैर मुमताज। इन तमाम जिन्नात का जिस्म, कद और सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है। गज़लताम ये कान से महरूम होते हैं और सिर्फ एक आंख रखते हैं और आवाज को अपनी खाल से महसूस करते हैं। इनका कद तकरीबन 3 फीट होता है और जिन्नात में से सबसे ज्यादा इनकी तादाद पाई जाती है। कहंदलाम ये ना आंख रखते हैं ना कान, सिर्फ एक नाक रखते हैं और इंसान की महक को पसंद करते हैं। जो इंसान ज्यादा उदास रहता है तो ये उनके करीब आते हैं और फिर उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। इनका कद भी तकरीबन 3 फीट होता है। मरामास्तत इन्होंने अज़ाज़ील की आवाज पर लब्बैक कहकर इंसान से दुश्मनी मोड़ ली। इनके 5 कान, 3 आंखें होती हैं और इनके पाँव नहीं होते। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि एक लम्हे में पूरी जमीन का चक्कर लगा सकते हैं। इनका रंग सुर्ख होता है और इनका कद तकरीबन 2 फीट होता है। बसम्बलाबुआ ये इंसान के ख्यालात तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इनके वजूद से गज़लताम और कहंदलाम भी नावाकिफ हैं। इनको कोई भी कैद नहीं कर सकता। ये इंसान के हमदर्द होते हैं और इंसानों को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि इन्होंने अज़ाज़ील के बैत तोड़ दी थी। जगैर मुमताज ये कबीले अज़ाज़ील से हैं। ये इंसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और वसवसे डालते हैं। इनका कद 12 फीट तक होता है और ये सब अज़ाज़ील की तौहीन का बदला चाहते हैं और मुख्तलिफ जिन्नात को काबू करके इनसे काम लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, जिन्नात में से कुछ ने शैतान की बैत कबूल कर ली और कुछ ने उसका इनकार कर दिया। जिन्होंने शैतान की बैत कबूल कर ली ये वही जिन्नात हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं और इंसान को गुमराह करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।